بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں قبلہ 1915۔ جبلتیں خلقتیں بنیاد ہستی میں وہ تراشے ہیں جو اپنے اختیار سے سرزمین وجود میں سر ابھارتے ہیں۔ انسان وجود کے میدان میں اپنی تعمیر کرتا ہے۔ اندرونی سرب فلک پہاڑ وہی چاہتے اور ارادے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایک کر کے انسان کی بے کراں ابدیت پر اپنا نقش جماتے ہیں۔ ان بے پایہ مقامات میں غیرت حق کے گردباد، طوفان اور زلزلے ان وہم آلود جبلتوں کو توڑ پھوڑ دینے والے ہیں۔ حقیقت ولایت کو ارکان وجود میں زلزلے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تاریخ کے عمیق ادراکات اسے نور توحید کے مد مقابل ہر جبلت کو محو کر دینے والا پاتے ہیں۔ مصائب ان مردوں کی مردانگی کا مثبت جواب ہے جنہوں نے خود کو نیستیوں کے آتش فشاں میں غرق کیا ہے، اور وہ مرد جس نے اپنی دنیاوی زندگی کے درمیانی حصے میں اپنی نابودی کے سمندر میں غرق ہونا اختیار کیا تھا، اس نے بارگاہ رافت الہی کی زیارت کا عزم کر لیا تھا۔ جب بنیادیں جڑ سے اکھاڑ دینے اور ڈھانچے توڑ دینے والے طوفان ان کے پیکر وجود میں اپنی سلطنت قائم کر رہے تھے، تو قبلہ ہفتم کی جانب سے چلنے والی محبت بھری نسیم رواں ان کے وجود کے گہرے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ ان کی زوجہ کی منازل برزخ کی جانب روانگی اور انہیں 5 بچوں کے ساتھ تنہا چھوڑ دینے کے کچھ عرصے بعد وہ ثامن الحجج کی زیارت کے لیے ارض اقدس روانہ ہوئے۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور انہیں 2 بچوں کے ہمراہ مشہد مقدس کا سفر کرنا تھا۔ تنہائی، تنگ دستی اور سخت بیماری نے ان کے حلق میں خراشیں ڈال کر بے چین کر رکھا تھا، لیکن کیا ولی اللہ العظم مملکت ہستی کے سلطان سلاطین کے سامنے اظہار مردانگی و طلب وصال وجود میں کسی جبلت کو باقی رہنے دے سکتا تھا؟ مولا کائنات ایک ایسی پرخچے اڑا دینے والی بجلی ہیں جو چمکتی ہے اور حقیقت انسان میں موجود انانیت کے ہر نشان کو نابود کر دیتی ہے۔ چاہے جو کوئی بھی ہو، اگر اپنے سر میں اہل توحید کے جرگے میں داخل ہونے کی طلب پال رہا ہے تو وہ اسے اپنی جگمگاہٹ اور مسلسل چمک سے خاشع اور شکستہ کر دیتی ہے۔ کیا وجود موسیٰ کے پہاڑ کو اپنی چمک سے ٹکڑے ٹکڑے اور ساخ و نیستی سے دوچار نہیں کیا تھا؟ مصیبتوں کے ہجوم نے سید علی کو امام ہشتم کی بارگاہ کی جانب متوجہ کیا، اور انہوں نے خود کو اس پربرکت سرزمین کی زیارت کے لیے مشہد پہنچا دیا۔ کئی سال ہو چکے تھے کہ سید علی جوڑوں کے درد اور ورم میں مبتلا تھے، اور ہاتھ میں عصا لیے نجف کی تنگ و تاریک گلیوں سے گزر کر مولا کائنات کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ بچوں جیسی فکر کے حامل افراد انہیں لنگڑا آدمی کہتے اور انہیں اس درد کے ساتھ تنہا چھوڑ رکھا تھا جس نے تقریباً 10 سال سے ان کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کیا ہاتھ، پیر اور سر مرکز عشق تک پہنچنے کے لیے کم ترین قربانی نہیں تھے؟ سید علی نے اپنی ہستی کے عمیق ترین زاویوں میں امام رؤوف علیہ السلام کی جانب سے محبت بھری کشش محسوس کی اور اس حوالے کی تلاش میں روانہ ہو گئے جسے نجف میں اپنے لیے عشق کی فرما روائی کے مرکز سے ارض مقدس مشہد کی جانب پایا تھا۔ جب وہ 10 سال رنج و سختی جھیلنے کے بعد ہاتھ میں عصا لیے سرزمین خورشید میں داخل ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس طاقت فرسا بیماری کا کیا کریں۔ انہوں نے ایک گوشے میں سفر کے غبار اور تھکن سے پاک ہونے کی خاطر حمام میں داخل ہونا چاہا۔ ایسے میں جب ماں سے محروم بچوں کے رونے کی آوازوں نے انہیں بے چین کر رکھا تھا، انہوں نے اپنے زخمی پیر کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس پر بندھا ہوا کپڑا کھول دیا۔ شہر کے لوگوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وہ سر پر عمامہ رکھے سید 2 بچوں کے ساتھ تنہا ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور اپنے پیر کا زخم کھول رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی خاصیت ہے، آپ کوئی بھی ہوں یا کچھ بھی کریں، وہ تعجب کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، یا پھر آپ کو برا بھلا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں سے دل لگانا طول تاریخ میں عاشق پیشہ لوگوں کا کام نہیں رہا ہے، اور سید علی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے کپڑا کھولا اور اپنے پرانے زخم کو دیکھا، لیکن جتنا بھی اس سالہ پرانے زخم کو تلاش کیا اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ جیسے ہی کپڑا کھلا، کوئی سیاہ چیز ان کے پیر سے الگ ہوئی اور زمین پر گر گئی۔
جتنا بھی الٹ پلٹ کر دیکھا انہیں اپنے پیر میں درد کا کوئی اثر نہیں مل رہا تھا۔ وہ حیرت سے اٹھے اور سید محمد تقی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ چلنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ اب انہیں عصا کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے۔ اپنے قلب میں بے انتہا خوشی محسوس کی اور سمجھ گئے کہ ان کے داخلے پر امامت کے 8ویں تاجدار کی یہ پہلی خاص عنایت ہے۔ انہوں نے اپنے امید اور خوشی بھرے قلب کو امام ہشتم کی بارگاہ کی جانب متوجہ کیا اور اپنے قلب میں باطنی مکالمہ شروع کیا۔ وہ قلب جو کہ تقریباً 20 سال سے نجف میں سلطان ولایت کی حکومت کے تحت آبدیدہ ہو چکا تھا، اب اس بارگاہ کی جانب متوجہ ہوا تھا جو کہ سالکان اللہ کی ظاہری و باطنی گرہوں کو کھول دینے والی ہے۔ انہوں نے اپنی ناداری کے بارے میں کہا، اپنے غموں کا ذکر کیا، اپنی طلب و اشتیاق کو بیان کیا، اپنی تنہائی، تنگ دستی اور بے کسی کی بات کی، گویا محضر سلطان میں اپنے تمام دکھوں کو بیان کر دیا۔ یہ کہا کہ رخشندہ کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کی دوری اور بیوی کے بغیر رہنا ان کے دل پر بوجھ بنتا ہے۔ بچوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھے۔ سلوک کے ٹیلوں، صحراؤں اور آتش فشانوں کا ذکر کیا۔ یہ سب قلب کی باتیں تھیں جو حمام کے پاس ان کی آنکھوں کی بارگاہ مطہر کے شہود کی شراب سے مکمل سیراب ہونے سے پہلے کر لی گئی تھیں۔ عالم قلب کی یہ گفتگو دنیا کے ایک لمحے میں انجام پا گئی تھی، لیکن ہستی کی عمیق تر تہوں میں یہ الفاظ انہیں پرثبات مقامات سے ملحق کر رہے تھے جو تقدیر کے ورق کو ان کے زخم بھرنے، انہیں سکون پہنچانے اور ان پر مادی و معنوی رزق کے ابواب کھولنے کی خاطر پلٹا رہے تھے۔ امام رؤوف کی محبت نے ان کے داخل ہوتے ہی اپنا کام کر دکھایا تھا اور پرجوش انداز میں سید علی اور ان کے بچوں کو اپنی محبت بھری آغوش میں لے لیا تھا۔ نہا دھو کر اور غسل زیارت کر کے اپنے لڑکوں کی دیکھ بھال کے بعد جو حمام میں کھیل رہے تھے، اپنے قلب کے ساتھ جس میں جمالی تجلیات کا طوفان برپا تھا، سید علی حرم مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت ان کی مشہد میں اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تھی اور ان سے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا کی ضرورت بیان کی تھی کہ اگر وہ کسی کو جانتے ہوں تو بتائیں۔ حمام سے نکلنے اور حرم مطہر کی سمت جاتے ہی انہوں نے اپنے ان دوست کو دیکھا جو کہ انہی کی تلاش میں آ رہے تھے۔ وہ نزدیک آئے اور سید علی کی گود میں سید محمد تقی کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بتایا کہ ایک مہربان صاحبہ مل گئی ہیں جن کے سپرد گھر اور بچوں کے امور کیے جا سکتے ہیں۔ سید علی کو اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صاحبہ جلد ہی ان کے ساتھ نجف آئیں گی اور ان کے بعض بچوں کی ماں بنیں گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ علی ابن موسیٰ رضا نے ان کے داخل ہوتے ہی اتنی تیزی سے ان کی راہ میں حائل مشکلات برطرف کر دی تھیں اور آپ نسیم بہاری کی مانند ان کے وجود پر جاری و ساری تھے۔ امید و سکون کے شگوفے سید علی کے دل میں کھلنے لگے تھے اور وہ خود کو سلوک اللہ کی شاہراہ پر موجود پا رہے تھے کہ مولائے کائنات کی جانب سے خاص حوالہ مہر ہشتم کے ہاتھوں ان کی پیاس برطرف کر رہا تھا۔ وہ زیارت کے لیے گئے اور اپنی طلب کا دراز دامن سلطان کے سامنے کھول دیا۔ انہوں نے اس قدر سکون و اطمینان محسوس کیا کہ مطمئن ہو گئے کہ اس حوالے نے اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے دیا ہے اور اب انہیں صرف منتظر رہ کر دیکھنا ہے کہ روحانی فتوحات میں یہ سخی ہاتھ انہیں منازل نیستی کی کن منازل تک پرواز عطا کریں گے۔ سامن الحجج سے ان کی خاص ارادت اپنے شاگردوں کو تحریر کیے گئے ان کے بعض خطوط میں امام رؤوف کے ساتھ ان کے گہرے و مستحکم روابط کے ذریعے واضح ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک خط میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر تم ارض اقدس میں کچھ ٹھہرے جیسا کہ ہمیں گمان ہے تو توقع ہے کہ عظیم فیوز تک پہنچو گے۔ تمام اہل طریقت یا ان میں سے اکثر خود کو حضرت رضا علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہاشمی حکومت کے دور میں جب تقیہ کم ہو گیا تھا، وہ شیعوں کے لیے آزادانہ سانس لینے کا آغاز تھا۔ ان بزرگوار نے طریقت کی طرف جو کہ شریعت کا باطن ہے رہنمائی فرمائی اور آشکارا مسلمانوں تک اس کو پہنچایا کہ راہ یہی ہے اور ظاہر وہ ہے، اور وہ امیر المومنین اور ان کی اولاد کرام صلوات اللہ کے وجود سے مخصوص ہے۔
اور فلاں و فلاں بے خبر اور نامحرم تھے اور کہتے تھے کہ حضرت رضا علیہ السلام نے معروف کرخی کو خرقہ دیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ غافل نہ رہو۔